بادشاہ کو۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خادم کو بھیجا دکان سے کپڑا لانے کے لیے اور حکم دیا کہ ایسا کپڑا خریدنا کہ 1 گز اتنے درہم سے کم نہیں ہونا، ایسی قیمت کا کپڑا ہونا، 1 گز کم از کم اتنے درہم کا رہنا، اس سے کم درہم کا نہیں ہونا۔ کبھی بھی جب دکان پر خرید و فروخت ہوتی ہے تو خریدار کیا چاہتا ہے؟ ڈسکاؤنٹ ملا تو اچھا ہے، لیکن یہ محبوبیت کا ایسا مقام ہے کہ یہاں پر ڈسکاؤنٹ لینے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت جو لگائی جا سکتی ہے وہ قیمت لگا کر کپڑا خریدنے کا آپ نے حکم دیا۔ فرمایا کہ جا کر ایسا لباس لے کر آؤ کہ اس کا 1 گز اتنے دینار سے کم نہیں ہونا، یہ شرط ہے۔ اب وہ خادم گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تو بغداد سلطنت عباسیہ کا کیپٹل تھا، دنیا کی جو سپر پاور حکومت تھی وہ سلطنت عباسیہ، سلطنت عباسیہ کا کیپٹل سٹی بغداد شریف تھا، دنیا کا بڑے سے بڑا بازار وہاں لگتا تھا، دمشق کا بازار، بغداد کا بازار، یہی تو دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مقامات تھے اس موقع پر۔ تو بغداد کے بازار میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا خادم گیا کپڑا خریدنے کے لیے، ڈھونڈ کر جہاں زیادہ سے زیادہ مہنگے سے مہنگا کپڑا کہاں مل سکتا ہے دیکھ کر اس دکان پر گیا، اور خادم نے کہا کہ آج سرکار کو ایسا کپڑا چاہیے لباس سلانے کے لیے کہ 1 گز کپڑے کی قیمت اتنے دینار سے کم نہ ہو۔ تو شہر کا سب سے مہنگا کپڑا جہاں ملتا تھا وہاں کے خادم، وہاں کے پارچہ فروش کو، کپڑا کلاتھ مرچنٹ کو، کپڑا بیچنے والے کو، بزاز کو اس کی دکان میں ڈھونڈنا پڑا اتنا مہنگا کپڑا کہ آخر کہاں ہے۔ ڈھونڈتے 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 ایک تھان آخر نکلی اس دکان میں سے اتنی قیمت کی، یعنی اتنی زیادہ قیمت لگانے کی آپ نے بات کی تھی کہ اتنا مہنگا کپڑا بازار میں اویلیبل ہونا مشکل تھا، بمشکل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک تھان نکلی۔ تو وہ تاجر جب اس تھان کے نکالنے میں کامیاب ہوا تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دیکھا تو انسان ہی تھا، تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حالانکہ وہ اچھا آدمی تھا، کوئی برے آدمی نہیں تھے، سرکار غوث پاک کے چاہنے والے ماننے والے تھے، اہل سنت جماعت کے عقائد سے اچھے آدمی تھے، مگر انسان تھے بہرحال۔ تو زبان سے ان کی کیا جملہ نکل گیا، یعنی ان کی تجارتی زندگی میں، ان کی تجارتی کیا بولنا چاہیے کہ تجارت کی ان کی زندگی میں شاید ایسا موقع پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ کوئی کسٹمر آ کر بول رہا ہے کہ سستا نہیں ہونا، اور مہنگا ہونا، اور مہنگا ہونا، اتنا مہنگا کہ ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر نکالنے میں جب کامیابی ہوئی تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ بہجت الاسرار وغیرہ مستند معتبر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، بالکل مضبوط آتھینٹک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بالآخر خادم ڈھونڈنے میں، پارچہ فروش ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا، تھان نکالا اور واقعتاً وہ کپڑا مل گیا کہ جس کا 1 گز وہ جتنے دینار ذکر کیے گئے تھے اس سے کم نہیں تھا۔ وہ کپڑا کٹا کے جب خادم خریدنے میں کامیاب ہوا تو پارچہ فروش کی زبان سے کیا نکلا، ان کا نام بھی ہے کتابوں میں، فی الوقت یاد نہیں ہے، جو پارچہ فروش تھے ان کا نام بھی درج ہے کتابوں میں۔ ان کی زبان سے کیا نکلا کہ حضرت شیخ نے تو بادشاہ وقت کے پہننے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں چھوڑا۔ یہ نکلا اس کی زبان سے، دکاندار کی زبان سے نکلا کہ سرکار غوث پاک نے تو بادشاہ وقت کے پہننے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں چھوڑا۔ اب بادشاہ بھی رہا تو اس سے بڑھ کر مہنگا کپڑا کیا پہن سکتا ہے، سب سے بہتر کپڑا نکلا۔ آخر مہنگے سے مہنگا کپڑا اس دکان میں نکلا تو اس نے کہا کہ حضرت شیخ نے بادشاہ وقت کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں چھوڑا۔ ایسا ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ بہت موٹا کیلا ان کے پیر میں چھپ گیا، اسی وقت کیلا چھپ گیا بہت موٹا۔ اگر کسی کے پیر میں کانٹا اگر چھپ جائے تو جان نکل جاتی ہے، تلوے میں اگر کوئی چیز چھپتی ہے تو آدمی تلوے سے لے کے تالوں تک بے چین بے قرار مضطرب ہو جاتا ہے۔ کیلا مطلب کانٹا وغیرہ نہیں، موٹا کیلا چھپ گیا ان کے پیر میں۔ اب کہاں سے چھپا، وہ اللہ سرکار غوث پاک کی محبوبیت کے معاملے ہیں، آپ کے بارے میں زبان سے ایسا نکلا تو نتیجہ کیا نکلا کہ بہت موٹا کیلا ان کے پیر میں چھپ گیا اسی وقت، اور درد سے بے قرار ہو کر چیخیں نکل گئی ان کی زبان سے۔ جب اس کیلے کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو کیلا نہیں نکالا جا سکا، حالانکہ کیلا جب پیر میں تھا تو کھینچ کر نکالنے سے نکل جانا نا، وہ کیلا نہیں تھا، وہ قدرت کی بات تھی، کچھ الگ معاملہ تھا۔ وہ جب نکالنے کی کوشش کی گئی تو کیلا نکل نہیں سکا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر اس وقت بغداد شریف میں جلوہ فرما تھے، ہزاروں کرامت اہل بغداد صبح و شام سرکار غوث پاک کی دیکھتے رہتے تھے اپنی آنکھوں سے۔ جب یہ بات ہوئی تو خود اس پارچہ فروش کو خیال آیا کہ میں نے اس طرح کہا تو کیلا چپ گیا میرے پیر میں، کوئی اس کیلے کو باہر نکال نہیں سک رہا ہے، تو خود ان پارچہ فروش نے کہا، دوسرے لوگوں نے بھی ان کو مشورہ دیا کہ اب یہ کیلا نکلنے والا نہیں ہے، جس کی کمان کا تیر ہے اسی کے پاس لے کر چلو، یہ تیر جس کی کمان سے نکلا ہے اب وہی اس تیر کو واپس لے سکتے ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیر میں ایسا کیلا چبا کے چل کے نہیں آ سکتے تھے، جیسا ICU میں کے پیشنٹوں کو جس طرح ٹرالی پہ ڈال کے لے جاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، جس طرح میت کو ڈولے میں رکھ کے لایا جاتا ہے اس طرح ان کو اٹھا کر لایا گیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اٹھا کے لائے دکان سے، سرکار پیران پیر کی بارگاہ میں ان کو حاضر کیا گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ان پر نظر ڈالی تو آپ نے ان کا نام لے کے فرمایا
تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ لباس میں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے پہنا ہے؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اے عبد القادر میرا جو حق ہے تجھ پر، اس حق کی قسم ہے آج ایسے کپڑے کا لباس سلا کے پہن کہ جس کی ایک گز کی قیمت اتنے درہم سے کم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے، رب العالمین کی درگاہ سے مجھے حکم آیا کہ اے میرے محبوب عبد القادر آج تجھے ایسے لباس میں ملبوس دیکھنا چاہتا ہوں، میرا حق ہے نا تجھ پر، تو میرا بندہ میں تیرا خدا ہوں، تو مانتا ہے نا میرا حق تجھ پر، میرا جو حق تجھ پر ہے اس حق کی قسم ہے آج تو ایسا کپڑا پہن کہ جس کے ایک گز کی قیمت اتنے دینار سے کم نہ ہو۔ یہ حکم آیا رب العالمین کی بارگاہ سے، تو میں نے اس لباس کو پہننے کا قصد کیا، یعنی آج وہ اپنے محبوب رب العالمین اپنے محبوب کو آج وہ ایسے لباس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو بغداد کے بازار میں سب سے بڑھ کر قیمت پر بکنے والا محبوب تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ محبوب سبحانی کو اس حالت میں دیکھے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ بولنا تھا کہ کیلا خود بخود نکل گیا پیر میں سے، جس کی کمان کا تیر تھا اس نے واپس لے لیا تو پیر میں سے کیلا نکل گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے وسوسے کو دور کیا۔ تم کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی مرضی سے پہن رہا ہوں؟ اللہ کا حکم آیا تھا مجھے کہ میرا حق جو تجھ پہ ہے اس حق کی قسم ہے کہ آج ایسا لباس پہن، تو مجھے خریدنا پڑا۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس پارچہ فروش سے مخاطب ہو کے فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میت کو کیسا کفن پہنانے کا حکم دیتی ہے؟ معمولی قیمت کا کہ اچھی قیمت کا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کفن کے مستحبات میں شامل ہے کہ کفن کا کپڑا